یہ نقش اگر آپ کے پاس ہوگا تو سب سے بڑا فائدہ اور سب سے نمبر 1 فائدہ یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ کبھی مرتے دم تک آپ کا ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلے گا، صرف اللہ کے سامنے پھیلے گا بس۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے میرے بھائی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، کار پہ ہیں، کوئی بھی سواری ہو اس میں آپ سوار ہیں، اور اگر ایکسیڈنٹ ہوا اللہ نہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ایک بال بھی ان کو نقصان نہیں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی بھی آپ سے روٹا ہوا ہے، کوئی بھی ہو، یہ آپ اس ہی کی نیت سے لکھ کے اپنے پاس رکھ کے انشاءاللہ تعالی وہ خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا اور کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس نقش کا ایک اور بھی بہت بڑا اور زبردست فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نقش کے نیچے آپ اپنا مقصد لکھتے ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، کام ہے، مثال کے طور پر آپ نے یہ نقش لکھا اور آپ کسی سے تنگ ہیں، آپ کی جان کی امان نہیں ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اتنا تک اگر کوئی آیا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ اے اللہ نہیں، یا اللہ فلان سے میری حفاظت فرما، یا فلان ظالم سے مجھے نجات دلا، یا صرف اتنا ہی لکھنا کافی ہے، یا اللہ ہر ظالم کے شر سے مجھے محفوظ فرما، خاص طور پر فلان شخص سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک دینے جا رہا ہوں، یعنی ایک تعویذ دینے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی قرآنی آیات ہیں وہ بھی دینے جا رہا ہوں۔ دونوں کا فائدہ سیم ہے، لیکن اگر آپ کو تعویذ بنانے میں آسانی ہے آپ تعویذ بنائیں، اور اگر آپ وظیفہ پڑھنے میں انٹرسٹ ہے، وظیفہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ وظیفہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے ایک واقعہ آپ سن لیں کہ ایک بادشاہ تھا اور بہت ہی ظالم تھا، یعنی آپ مثال لے لیں حجاج بن یوسف، کتنا ظالم شخص تھا، کتنا ظالم بادشاہ تھا۔ جب وہ خون دیکھتا تھا تو ان کو سرور آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک وزیر کے ساتھ ان کا دشمنی بن گیا کسی بات پر، اور جلاد کو کہا کہ جیسے ہی فلان وزیر آئے اور جیسے ہی میں اشارہ کروں، دربار لگا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ان کے سامنے فوراً تم نے ان کا گردن اڑانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ وزیر آیا، پورا مجمع لگا ہوا ہے، دربار میں تو 1000 لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو چمچے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ضرور آگے کرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو جیسے وہ وزیر آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، تو بجائے اس کے کہ یہ جلاد کو اشارہ کرتا اور ان کا گردن اڑتا، اس سے پہلے ان کا وزیر کے ساتھ محبت ہوا، بادشاہ کا وزیر کے ساتھ محبت ہوا، اور بادشاہ نے کہا بولو کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کچھ مانگو گے، جس چیز کے اوپر انگلی رکھو گے وہی چیز دے رہو گی۔ جلاد فوراً اٹھ بولا کہ اے بادشاہ، مطلب جوش میں آ گیا۔ پہلا ان کا جو انداز تھا، لب و لہجہ تھا بادشاہ کا، وہ تو جلاد نے دیکھا تھا نا، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً بول اٹھا، ان کا جذبات، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور کہنے لگا بادشاہ آپ تو اشارہ کرنے والے تھے کہ ان کا میں گردن اڑاؤں،
اور اب آپ اتنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر یہ انگلی رکھے گا تو یہ ان کا ہو جائے گا۔ اس نے کہا پتہ نہیں مجھے، میرا یہی ارادہ تھا، 100% ارادہ تھا، لیکن نہیں مجھے پتہ، جیسے آ گیا تو وہ دشمنی، وہ بغض پیار محبت میں بدل گیا۔ تو پھر بادشاہ نے اس وزیر کو کہا، بولو بھائی بتاؤ کیا ماجرا ہے، ایسا کیسا تو نے کون سا جادو کیا مجھ پر کہ اچانک میرا موڈ چینج ہو گیا اور میرا ارادہ تبدیل ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، قرآن مجید میں ایک آیات ہیں، ان آیات کو صبح اور شام صرف اور صرف 3 مرتبہ میں پڑھتا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ اسکرین کے اوپر انشاءاللہ میں لگا دوں گا جتنا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بس یہ میرا وظیفہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ غیب سے اللہ جل شانہ میرا ہر ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، مجھے رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے، مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں میرا امان ہے۔ اس آیات کے اندر میرا امان کا مطلب یہ ہے میری جان کی امان ہے، میری جان کی حفاظت ہے، اور بھی بہت سارا اس نے اس آیات کریمہ کا بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور بھی ضرور، یقیناً یہی چیز ہے، اگر آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہو کہ ہمارا ہر ضرورت خود بخود پورا ہوتا چلے جائے اور ہم فقیر سے غنی بن جائیں اور اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ ہم سے راضی ہو، ایک تو یہ کہ اللہ کو سب سے پہلے یہ آپ نے رکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اللہ رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اپنا کلام ہے، پیار محبت کے ساتھ پڑھو۔ اور اس کے بعد میرے بھائی ان کی جتنی بھی فائدے ہیں ان کے وسیلے سے اے اللہ ان کی جتنی بھی برکات ہے، ان کی جتنی بھی فضائل ہے، اس کی جتنی بھی جو بھی مناجات ہیں، اللہ مجھے عطا فرما۔ اب نقش کی طرف آتا ہوں، یہ نقش اگر آپ کے پاس ہوگا تو سب سے بڑا فائدہ اور سب سے نمبر 1 فائدہ یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ کبھی مرتے دم تک آپ کا ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلے گا، صرف اللہ کے سامنے پھیلے گا، بس سب سے پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے میرے بھائی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، کار پہ ہیں، کوئی بھی سواری ہو اس میں آپ سوار ہیں، اور اگر ایکسیڈنٹ ہوا اللہ نہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ایک بال بھی ان کو نقصان نہیں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی بھی آپ سے روٹا ہوا ہے، کوئی بھی ہو، یہ آپ اس ہی کی نیت سے لکھ کے اپنے پاس رکھ کے انشاءاللہ تعالی وہ خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا اور کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کا شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ان آیات کریمہ کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور اس نقش کا اگر آپ لوگوں کو خاص اجازت آپ لینا چاہتے ہیں اور 100% اجازت لینا چاہتے ہیں اور لائف ٹائم لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی پیارا نام اللہ کا یا یہی آیات آپ کمنٹ بک میں لکھ لیں، یا کوئی بھی پیارا نام محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا نام آپ نے لکھنا ہے، کوئی بھی صفتی نام ہو، آپ کو 100% اجازت ہے۔ ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور دینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرے بھائی اس نقش کا ایک اور بھی بہت بڑا اور زبردست فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نقش کے نیچے آپ اپنا مقصد لکھتے ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، کام ہے، مثال کے طور پر آپ نے یہ نقش لکھا اور آپ کسی سے تنگ ہیں، آپ کی جان کی امان نہیں ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اتنا تک اگر کوئی آیا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ
اے اللہ نہیں، یا اللہ فلان سے میری حفاظت فرما، یا فلان ظالم سے مجھے نجات دلا، یا صرف اتنا ہی لکھنا کافی ہے، یا اللہ ہر ظالم کے شر سے مجھے محفوظ فرما، خاص طور پر فلان شخص سے۔ ان کو آپ نے بند کرنا ہے۔ بند کرنے کے بعد میرے بھائی اس کے اوپر کوئی بھی خوشبو ہو وہ ضرور لگانا ہے، اور بہتا ہوا پانی جو صاف پانی ہو، گندا نہ ہو، خراب نہ ہو، میلا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پانی کی 3 قسم ہیں، ایک اس کا ذائقہ، دوسرا اس کا رنگ، اور تیسرا بو بھی اگر ان کا خراب ہے۔ تینوں صفت ان کے اندر موجود ہے تو پھر آپ نے نہیں پھینکنا۔ اگر تینوں میں سے ایک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھینک سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے ہر کسی کو اجازت ہے، اور خاص اجازت میں نے آپ سب کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہیرے اور جواہرات آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پاس ان کا قدر ہونا چاہیے۔ اگر آپ قدر کرو گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، اگر ناقدری کرو گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔